السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے علم لدنی کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے علم ہیں، ان علوم میں ایک بہت خاص علم ہے جس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں، تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم جانتے ہیں علم کی بنیاد دو ہوتی ہے، یعنی دو طرح کے علم ہوتے ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم ہے جو بندہ اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے، اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، استاد سے سیکھتا ہے، استاد سے سیکھنے میں محنت پڑے گی ہی۔ وہ علم ہے، اسے کسبی علم کہتے ہیں۔ کسبی، جیسے کوئی میٹرک کر رہا ہو، انٹر کر رہا ہو، یا وسطانیہ، فوقانیہ، مولوی کچھ بھی کر رہا ہو، اس کو کسبی علم کہتے ہیں، جس کو دنیاوی علم بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ علم ہے جس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اللہ پاک کی طرف سے وہ علم دیا جاتا ہے اور یہ خود بخود دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ علم جو ہوتا ہے یہ سب کو حاصل نہیں ہو سکتا، یہ علم خاص لوگوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ اسی علم کو علم لدنی کہتے ہیں، اور یہ عطائی علم ہے، یہ علم ربانی ہے۔ اب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلے یہ جانتے ہیں علم لدنی ہے کیا چیز۔ دیکھیے، جو بھی بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ ساری باتیں حوالے کے ساتھ ہیں، اس لیے کہیں سے کسی طرح کے کوئی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں ایک حوالہ ہے آپ کے سامنے، احیاء العلوم میں جو کچھ دیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ علم ہے جو بغیر ریاضت و مجاہدہ کے حاصل ہو اور انسان کو اس کے لیے تگدو نہ کرنا پڑے۔ اسے لدنی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اور ہماری محنت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یعنی وہ علم جو کسی خارجی سبب سے، یعنی جس میں کوئی خارجی باتیں نہ ہو یا خارجی کوشش نہ ہو، جو سیدھے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں مل جائے، وہ علم لدنی ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، علم لدنی میں بھی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ اور وہ علم جو اللہ پاک کی طرف سے خاص لوگوں کے لیے ہے، وہ کون کون سے علوم ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم لوگ جان لیں۔ سورہ کہف میں ہے، یہ صرف ترجمہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر علیہ السلام کو پا لیا، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم سکھایا تھا۔ سورہ کہف کی یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم لدنی ہے، اس کا ثبوت قرآن پاک میں بھی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ علم لدنی کوئی خیالی بات ہے، نہیں، قرآن پاک میں جب اس کا ذکر ہے پھر کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اب علماء کرام کے نزدیک کیا ہے؟ علماء کرام کے نزدیک علم لدنی بے شک ایک علم ہے، لیکن وہاں کہا گیا کہ علم لدنی کی بہت سی شاخیں ہیں۔ کون کون سی شاخیں ہیں؟ دیکھیں، جیسے وحی، الہام، کشف، القاء، مبشرات اور فراست وغیرہ، یہ سب ہیں۔ تو وحی کے بارے میں تو ہم لوگ جانتے ہیں، یہ انبیاء کرام کے لیے خاص ہیں۔ انبیاء کرام پہ جو انبیاء کرام کو جو خاص علم ہے وہ وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد الہام اور کشف جو ہے اس کا تعلق صلحاء اور اولیاء اللہ کے لیے ہے، جبکہ فراست ہر بندے مومن کو حاصل ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر ایمان ہو۔ فراست، اب فراست کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کا اندازہ لگا لینا، صحیح اندازہ لگا لینا، فراست۔ اب اس میں کسی بھی علم کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ علم صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اب ان سب چیزوں کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے کہ الہام، کشف، القاء، مبشرات اور فراست ایک شرط کے ساتھ دیا جانے والا علم ہے، یعنی یہ وہ علم ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں کیا جاتا۔
یہ تبھی معتبر ہے جب خلاف شرع نہ ہو۔ یہ بات بہت ہی خاص ہے اور قابل قبول ہے۔ آج کل جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے سے گزر رہی ہوں گی جس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک خاص قسم کا رقص کرتے ہیں لوگ، یعنی میں کیا کہوں، کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے اس سے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کا پہناوا بالکل مسلمانوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن ان کے جو کرتوت ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ پاک کا ولی ظاہر کرتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس آتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں، جو ان کے مریدین ہیں، پتہ نہیں کیسے جاہل ہیں وہ جانتے نہیں کہ جو اسلام کے طور طریقے پر نہیں ہو اس کی بات کیسے پوری ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں آگے نہیں جانا چاہتا، لیکن یہاں یہی کہا گیا کہ اتنے سارے جو علوم ہیں یہ مشروط علوم ہیں، اور اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا وہی یہ سارے علوم ہو سکتے ہیں یا کوئی علم ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ خلاف شرع نہ ہو۔ یہی ایک پوائنٹ مجھے دیکھنا تھا کہ وہ خلاف شرع نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ باتیں صحیح ہیں، میں جو دوسروں کے سامنے جو کچھ پرو رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، وہ سب صحیح ہے۔ نہیں، یہاں پر ذمہ داری ہوتی ہے ایک عام انسان کی کہ وہ جانے کہ یہ سارے علوم شرع کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر کسی ذرائع اور وسیلے کے براہ راست اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اتار دیتا ہے۔ کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے کسی کے دل میں اتار دیتا ہے۔ مرد عارف، مرد مومن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ علم اتر سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ وہب خالص ہوتا ہے، اور کمال کی بات ہے کہ اس میں فرشتوں کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی کا اجرا جاری و ساری ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان طالبان دنیا کے بھی اور یعنی طالبان آخرت کی بھی۔ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ آپ کے رب کی عطا سے ہے۔ یہ سورہ اسراء میں ہے۔ تو یہاں یہ ظاہر ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نبوت کا اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو ٹھیک ہے وہی اب نہیں اتر سکتی، لیکن باقی جو علوم ہیں وہ باقی علوم چلتے رہیں گے، وہ قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ تو علم لدنی کے بارے میں آج میں نے کہا، آپ نے سوال کیا تھا اس لیے جواب دینا پڑتا ہے، نہیں تو میں ایسے موضوعات میں نہیں جانا چاہتا جہاں الگ الگ فرقے کے لوگ کسی کو الگ الگ طریقے سے ثابت کرتے ہوں، وہاں بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اس ویڈیو کو کسی بھی عقیدے کی بنیاد پر نہ دیکھیں، صرف علم کی روشنی میں دیکھیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔